السلام علیکم دوستوں برصغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلانے کا صحرا صوفیاء اکرام کے سر ہے۔ سیدنا علی حجویری، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ نظام الدین اولیاء، بابا فرید الدین گنج شکر، سلطان العارفین سلطان باہو، سیدنا عثمان مرندوی اور شاہ رکن عالم وغیرہ کے اس میں گرامی نمایاں ہیں۔ ان تمام کے دستے حق پرست پر بلا شبہ لاکھوں لوگوں نے بیعت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے حقدار ٹھہرے۔ آج اس خطے میں اسلام کی جو چہل پہل نظر آ رہی ہے، انہی خدا مستوں کی محنت کا ثمرہ ہے۔ سلاطین اسلام کی تلوار نے علاقے فتح کیے، جبکہ ان حضرات کے کردار و اخلاق نے دلوں کی زمین مسخر کی۔ صوفیاء اکرام کے سلاسل اربع کے فاقہ کش ذہات نے ایسا بیج بویا جس کی کھیتی آج بھی ہری بھری ہے۔ سلاطین اسلام نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جگہ جگہ سرائیں اور منزلیں بنوائیں۔ حضرات صوفیاء اکرام نے خانقاہیں آباد کی۔ یہ خانقاہیں صحیح معنوں میں انسان تیار کرتی تھیں۔ دور دور سے لوگ آتے اور فیضیاب ہوتے تھے۔ بعض لوگ کئی کئی دن تک قیام کرتے۔ ان آنے والوں میں فقراء اور درویشوں کے ساتھ ساتھ راجے، مہاراجے اور وزراء بھی شامل ہوتے تھے۔ حسب استطاعت ان کے نان و نفقہ کا بندوبست کیا جاتا اور ہر قسم کی سہولت فراہم کی جاتی۔ شیخ و مرشد کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہتا۔ کہنے کو تو یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، لیکن قیام و طعام کے جو مقاصد نظر آتے ہیں آج ناپید ہو چکے ہیں۔ دور حاضر کی بڑی بڑی خانقاہیں بانجھ ہو چکی ہیں اور مزارات بھی بے فیض نظر آتے ہیں۔ کوئی انفرادی طور پر ان سے کسب فیض کرتا ہو تو ممکن ہے، لیکن اجتماعی طور پر مزارات اسلامی احکام سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ نہایت افسوس کا مقام ہے کہ آج دنیا جہاں کا نقشہ بے حیائی اور غیر شرعی امور انہی مزارات پر نظر آتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک مزار پر فاتحہ کی غرض سے جانا ہوا۔ دروازے پر پہنچا تو جوتے اتروا لیے گئے۔ ہم نے بہترہ کوشش کی کہ ہم اپنے جوتوں کی حفاظت خود کر لیں گے، لیکن باہر بیٹھے مافیا نے زبردستی ہم 3 دوستوں سے روپے اینٹ لیے۔ اندر گئے تو کئی عورتیں بے پردہ پھر رہی تھیں، حالانکہ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب تک روزہ اثر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دفن رہے، میں بے پردہ اندر جاتی رہی، لیکن جب سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہوئے ہیں، میں حیا کی وجہ سے چادر میں لپٹ کر جانے لگی۔ مسند احمد۔ کچھ لوگ سجدہ تعظیمی کر رہے تھے، ہر کوئی دنیا مانگنے وہاں پہنچا ہوا تھا۔ مزار کی ایک خالی دیوار پر جگہ جگہ حاجات لکھی ہوئی تھیں۔ مثلا کوئی بیٹا مانگ رہا تھا تو کوئی محبوب، کسی کو اپنے اچھے پیپر ہونے کی فکر تھی تو کسی کا کاروبار بہتر ہونے کی۔ بعض اوٹ پٹانگ باتیں بھی درج تھیں۔ صاحب مزار کے حضور پیش ہوئے تو وہاں بھی عجیب منظر تھا جسے بیان کرنا بس سے باہر ہے۔ مخلوط محفل روحانیت بڑھانے کی بجائے اس کا گلا دبا رہی تھی۔ ایک جگہ قوالی ہو رہی تھی اور کوئی عورت کھلے بالوں سمیت رقص کر رہی تھی۔ اگر حکومت چاہے تو یہ سارا دھندا بند کروا سکتی ہے، لیکن شاید انہیں دوسرے کاموں سے فرصت نہیں، یا پھر وہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتے۔ سال کے شروع میں محکمہ اوقاف کی جانب سے ایک رپورٹ پیش کی گئی جس میں مزارات کی آمدنی شائع کی گئی۔ محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام 5000 کے قریب چھوٹے بڑے مزارات ہیں، 12 کے قریب بڑے مزارات ہیں جن کی آمدن بلا مبالغہ اربوں روپے میں ہے۔ مثلا سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کے مزار کی سالانہ آمدنی 30 کروڑ 42 لاکھ 20 ہزار روپے ہے۔ حضرت مادو لال حسین مزار کی آمدن 42 لاکھ روپے، دربار حضرت شاہ جمال کی 44 لاکھ، حضرت سید میاں میر کی آمدن 44 لاکھ، سید فرید الدین گنج شکر کی 7 کروڑ، امام علی الحق کی 5 کروڑ، دربار شاہ دولہ کی آمدن 6.5 کروڑ روپے کے قریب ہے۔ یہ تو چند مزارات کی کمائی ہے۔ ذاتی جاگیروں کی کمائی اس کے علاوہ ہے، مثلا دکانیں، زمینیں، پلاٹ اور پراپرٹی وغیرہ۔ سوچنے کی بات ہے کہ اتنی کمائی کہاں جاتی ہے؟ سال میں کتنے غیر مسلموں کو اس کمائی کے ذریعے دعوت اسلام دی جاتی ہے؟ کتنے نادار لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اس کمائی کے بلبوتے پر اللہ اللہ سیکھ کر جاتے ہیں؟ کتنے حفاظ اور علماء ان مزارات کی زیر نگرانی تیار ہو رہے ہیں؟ کتنی مرتبہ مکالمہ بین المذاہب ہوتا ہے؟ کتنی بیواؤں اور یتیموں کی داد رسی ہوتی ہے؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ ان نادار بیکس اور مجبوروں کی کمائی کو شیر مادر سمجھ کر ہڑپ لیا جاتا ہے۔ اگر یہ ساری کمائی دین اسلام کی خدمت میں لگ رہی ہے جیسا کہ اولیاء اللہ کا شیوا تھا تو وہ نظر کیوں نہیں آتی؟
मुल्क में करप्शन और बेईमानी क्यों बढ़ती जा रही है, गद्दी नशीनों की जागीरों में दिन ब दिन क्यों इजाफा होता जा रहा है, इनकी जागीराओं में नए नए मॉडल की गाड़ियां कहां से आ रही हैं, इनके बच्चे मगरबी ममालिक में तालीम हासिल करते नजर आते हैं जबकि इन्हें नजराने देने वाले मुरीद के बच्चे तालीम से यकसन महरूम क्यों हैं, दरबारों पर कब्जा माफिया का एहतसाब कब होगा, नैब कब इन्हें भी पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाएगा, इनके खिलाफ 100 मोटो एक्शन किस सदी में लिया जाएगा। काश ये चंदा लल्ले तल्लों की बजाय फलाह बहबूद और तबलीग दीन के लिए खर्च होता। काश गुरबा और मसाकीन इससे मुस्तफीद होते और लोगों के दिलों की बंजर जमीन जरखेज करने के काम आता, तो आज मुल्क का नक्शा कुछ और होता। अभी भी वक्त है, कोई तो समझे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। इसके मुतालिक कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।